أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ النجم کی آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ آج سورۃ النجم کی تکمیل ہوگی، اور سورۃ النجم کی جو آخری آیت ہے وہ آیت سجدہ ہے، اس لیے آیت سجدہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ جب بھی آیت سجدہ کی تلاوت کی جائے تو جو ہے سننے والے کو اور تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ سجدہ کر لے، تو اس لیے تفسیر کے بعد سارے حضرات جو ہے سجدہ کر لیں ایک مرتبہ۔ گزشتہ یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جس کے پاس ہر ایک کو پہنچنا ہے، اور وہی خوشحالی دیتا ہے اور اسی کی جانب سے بدحالی آتی ہے، اور وہی ہے اللہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور انسان کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، اور جو ہے مردوں کو عورتوں کو پیدا کرنے والا، جوڑوں کو پیدا کرنے والا، نر اور مادے کو پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ۔ منی کے ناپاک قطرے سے انسان کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا، اور دوبارہ پیدا کرنا اسی کے ذمے ہے، اور وہی مال دیتا ہے اور افلاس بھی دیتا ہے، اور وہی مال بھی دیتا ہے اور اتنا مال دیتا ہے کہ سرمایہ کے طور پر انسان محفوظ بھی رکھتا ہے۔ فرمایا گیا کہ وہ شعرا کا بھی رب ہے، شعرا ستارے کا بھی پروردگار وہی ہے۔ جو لوگ اس شعرا کو خدا کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ پھر جو ہے گزشتہ قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ بیان فرمایا گیا تھا کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح اور جو ہے قوم لوط، ان کو ان کی نافرمانی کی پاداش میں ہلاک کیا گیا، تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کے اندر شک کرو گے، یعنی جو ہے اللہ رب العزت کی بہت ساری نعمتوں کو انسان استعمال کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ گزشتہ قوموں کی ہلاکت کا جو تذکرہ کیا گیا، اس کی ہلاکت کو بیان کر دینا، بتا دینا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، تاکہ اس سے عبرت نصیحت حاصل کر لیں، اور جو ہے تم جو ہے اس کے اندر بھی کیا ہو، شک کے اندر مبتلا ہو اور عبرت اور نصیحت کو حاصل نہیں کر۔ آگے اللہ رب العزت جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرما رہے ہیں، ھذا نذیر من النذور الاولی، یہ ڈرانے والا اگلوں کی طرح ڈرانے والا ہے۔ یہ ڈرانے والا اگلے جو ڈرانے والے آئے تھے انہی میں سے یہ بھی ایک ڈرانے والا ہے۔ نذیر سے مراد یہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ اگلے جتنے بھی ڈرانے والے آئے ہیں، یعنی 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ہیں، اور ان نبیوں کے آنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو جو ہے سیدھے راستے کی طرف بلائیں اور غلط راستوں سے ان کو روکیں۔ تو اے کفار مکہ، اے اہل مکہ، اے مشرکین مکہ، یہ نذیر جو ہیں یہ اگلوں کی طرح، اگلے جو نذیر تھے اسی طرح یہ بھی ایک کیا ہیں، نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ یہ کوئی انوکھا ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی عجیب چیز آ گیا ہے یا ایک انوکھی چیز ہے جس سے پہلے کوئی آیا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ احقاف کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
میں تو پیروی کرتا ہوں صرف اس چیز کی جو ہماری جانب وحی کی جاتی ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے میں اسی کی کیا کرنے والا ہوں، پیروی کرنے والا ہوں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ وما انا الا نذیر مبین، میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، میں کھلم کھلا کیا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ کے رسول نے جو ہے عجز کا بھی اظہار کیا ہے، تکبر کا اظہار نہیں کیا، اور جو ہے تمام نبیوں کے نبی ہیں اور جو ہے سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے، وہاں پر یہ کہا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا میں وہ نہیں جانتا، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ میں بھی نہیں جانتا۔ یعنی غیب کی ساری خبریں کس کے پاس ہے، اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ میں جو پیروی کرتا ہوں وحی کی اور کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تو یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اگلوں کی طرح ڈرانے والے ہیں، کھلم کھلا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو قوم کے لوگوں کو طرح طرح سے ڈرایا۔ کس چیز سے ڈرایا؟ کہ نافرمانی کرو گے تو عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، تو ان اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرایا گیا اور فرمایا گیا کہ جو ہے اگر فرما برداری کرو گے تو جنت کے اندر داخل ہوگے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ نے فردن بھی لوگوں کو ڈرایا اور اجتماعی شکل میں بھی لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو ڈرایا۔ حالانکہ مکی زندگی کے اندر ایک وقت بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے علی الاعلان لوگوں کو ڈرایا، بتایا کہ آپ علیہ السلام صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اعلان کیا، آواز دی۔ اللہ کے رسول کی آواز کو سن کر سارے لوگ جمع ہو گئے اور جو ہے اللہ کے رسول نے ان کو سمجھایا، ان کو اس طور پر ڈرایا اور کہا کہ دیکھو اگر میں تمہارے سامنے کچھ کہوں تو کیا تم مجھے سچا پاؤ گے یا جھوٹا پاؤ گے؟ سارے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچا پائیں گے، کیونکہ آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، صادق ہیں، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے دامن میں دشمن ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ضرور ہم اس بات کی تصدیق کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اللہ کے رسول نے ان کے سامنے دعوتی پیغام کو رکھا اور کہا کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ساری بتوں کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ پیغام کھلم کھلا اللہ کے رسول نے اہل مکہ کو دیا ہے، صفا پہاڑی کے پاس لوگوں کو بلایا۔ بہرحال اس موقع پر جو ہے اکثر لوگ جو ہے طیش کے اندر آ گئے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی جو ہے آپ علیہ السلام پر کیا ہوا، ابو لہب بھڑک اٹھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کیا ہیں، نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ آگے بیان فرمایا گیا کہ ازیفت العازفہ، قریب آنے والی چیز قریب آ گئی، قریب آنے والی چیز قریب آ گئی، مراد قیامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے حدیث کے اندر جو ہے بیان فرمایا، جو ہے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طریقے سے یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں، بیچ کی بڑی انگلی اور شہادت کی انگلی کے درمیان جو وقفہ ہے اور جو وقفہ رکھا گیا ہے اتنا ہی فاصلہ ہے، یعنی کہ گویا کہ یہ اشارہ کر کے کہ بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی کا اشارہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ظاہر کیا کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت کیا ہے؟ بالکل قریب آ چکی ہے، اس کو بعید نہ سمجھا جائے، اس کو دور نہ سمجھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بہت ساری بتلا دی ہیں، لیکن یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں دیا ہے کہ کون سی تاریخ کو جو ہے قیامت آنے والی ہے۔ جس طریقے سے موت یقینی چیز ہے، اچانک آ جاتی ہے، کسی کو پتہ نہیں کب مرے گا، ویسے ہی قیامت اچانک آ جائے گی، کسی کو خبر بھی نہیں قیامت کب آئے گی، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو ازیفت العازفہ یہ ہے قریب آنے والی چیز قریب آ گئی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، قیامت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو ہے قیامت کے دن لوگوں کو جو عذاب ہوگا اس عذاب کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ ہی اگر کسی کے اوپر رحم کر دیں، کرم کر دیں، یہ اس کی مہربانی ہوگی، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ اے کفار مکہ،
یہ معبودان باطلہ جس کی تم عبادت کرتے ہو یہ قیامت کے وقوع کو ٹال نہیں سکتے، اس دن تم پر عذاب ہوگا تو اس عذاب کو یہ ہٹا نہیں سکتے۔ قیامت جو ہے یہ آنے والی ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت چاہے تو ٹال دے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی ٹالیں گے نہیں۔ قیامت واقع ہونے کا وعدہ کر دیا گیا تو قیامت واقع ہو کر رہے گی، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا افمن ھذا الحدیث تعجبون، اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں۔ کفار مکہ تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، مراد قرآن مجید ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تم کو قرآنی پیغام سناتے ہیں تو تم اس سے تعجب کرتے ہو۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمہارے سامنے قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں، دنیا کے ختم ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں، تم قیامت کے تذکرے پر تعجب کرتے ہو، اور جو ہے یہ قرآن کے بارے میں تم تعجب کرتے ہو کہ اوہو یہ آسمان کی باتیں ہیں، یہ آسمان سے آیا ہوا کلام ہے، تم اس پر تعجب کرتے ہو۔ وتضحکون، اور تم ہنستے ہو، ولا تبکون، اور تم روتے نہیں۔ گزشتہ قوموں کا تذکرہ بیان کیا گیا، ان کی ہلاکت کا تذکرہ بیان کیا گیا کہ ایمان نہ لانے کی پاداش میں جو ہے ان کو ہلاک کیا گیا، دنیا کے اندر تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا، اور مرنے کے بعد بھی اس کی ہلاکت ہے۔ کیا ایسے واقعات سے تم ہنستے ہو سن کر اور روتے نہیں؟ تم کو رونا نہیں آتا ہے؟ حالانکہ بات تو یہ ہونی چاہیے گزشتہ قوموں کو کس طریقے سے ہلاک کیا گیا، ان خبروں کو سن کر انسان کو رونا آنا چاہیے، انسان کو جو ہے انسان کے جسم کے اوپر کپکپی طاری ہونی چاہیے، اور اس سے جو ہے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے، بئی طور کہ ہم جو ہے نافرمانی نہیں کریں گے، ہم جو ہے اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اللہ وہی کہتا ہے کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ان آیتوں کا نزول ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ہنسا کرتے تھے، عام طور پر زیادہ مسکرایا کرتے تھے۔ عام طور پہ کیا ہے؟ مسکرایا کرتے تھے، بہت ہی کم ہنسا کرتے تھے۔ اس لیے جو ہے علماء حق نے یہ بھی لکھا ہے تفسیر کے اندر کہ انسان کو غفلت کے ساتھ خوب ہنسی کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ ایک فکر کے ساتھ ان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ جو ہے ایک فکر سوار ہو، ہنسنے کا موقع ہے ہنسے بھی، جو ہے مسکرانے کا موقع ہے مسکرائے بھی، لیکن صرف ہنسی کھیل کود کے اندر انسان مبتلا نہ رہے، بلکہ جو ہے ایک فکر سوار ہو کہ ہمیں مرنا ہے، آخرت کے اندر جانا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ فکر جو ہے انسان کے اوپر کیا رہے؟ سوار رہے۔ تو اسی کو اللہ نے کہا کہ تم ہنستے ہو، روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم تکبر کرتے ہوئے کھیل کود کے اندر مبتلا ہو، تم تکبر کر رہے ہو کہ جو ہے ان واقعات سے عبرت حاصل نہ کر کے تکبر کر رہے ہو، اور کھیل کود کے اندر کیا ہے؟ تم پڑے ہوئے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اے انسانوں اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اور اللہ ہی کے لیے خاص عبادت کرو۔ اے انسانوں اللہ ہی کے لیے کیا کرو؟ سجدہ کرو اور اللہ ہی کے لیے عبادت کرو، یعنی سر کو جھکانا ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھکانا ہے، سر کو تسلیم خم کرنا ہے، صرف اللہ کے سامنے سر کو تسلیم خم کرنا ہے، اور عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، غیر اللہ کی پرستش ہرگز نہ کی جائے۔ اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، یہ جو ہے ہماری جو ہے سورۃ النجم کی جو ہے مختصر تفسیر کا جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ جو ہے سورۃ النجم کی آج تکمیل ہوئی ہے۔ سورۃ النجم یہ وہ مبارک سورۃ کریمہ ہے جو ابتدا کے اندر بھی بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورۃ کریمہ نازل ہوئی تو ایک مجمع کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سورۃ کریمہ کی تلاوت کی، اور جب آیت سجدہ آیا اللہ کے رسول سجدے میں چلے گئے تو آپ کے ماننے والے بھی سجدے میں چلے گئے، اور اس مجمع کے اندر جو آپ کے نہ ماننے والے تھے، جو کافر اور مشرک تھے، وہ بھی جو ہے سجدے کے اندر چلے گئے۔ لوگوں نے ان کو پوچھا جب وہ سجدے سے فارغ ہوئے، ان مشرکوں سے پوچھا کہ تم کیوں سجدے میں چلے گئے؟ محمد چلے گئے، ان کے ماننے والے چلے گئے، تم کیوں سجدے کے اندر چلے گئے؟ تو انہوں نے جو ہے ایک بات کو اپنی طرف سے بنا کر بیان کر دیا۔
وہ بات یہ بنائی اور یہ کہا کہ یہاں پر جو آیا ہے کہ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ جو ہمارے بتوں کا تذکرہ آیا، اس جگہ پر اللہ کے رسول نے جو ہے ہمارے بتوں کی تعریف کی ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ اب تو کوئی جھگڑا نہیں رہا، اس لیے ان کے ساتھ ہم بھی کہاں چلے گئے؟ سجدے میں چلے گئے، حالانکہ یہ ان کی بات ہے جو بنائی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے لات عزیٰ منات وغیرہ کی تعریف نہیں کی۔ اور بعض علماء نے اس کی تعبیر یوں بھی کی ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام ان آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے اور جو ہے اس وقت شیطان جو ہے اللہ کے رسول جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور شیطان جو ہے ان مشرکین مکہ کے کان میں اس کی تعریف کو پھونک رہا تھا، کس کی؟ لات عزیٰ منات کی تعریف کو پھونک رہا تھا، جس کی وجہ سے کیا ہے وہ سجدے کے اندر چلے گئے۔ بہرحال یہ ایک تعویل ہے اور یہ ان کا جو ہے بنایا ہوا کلام ہے کہ محمد نے اس کی تعریف کی، حالانکہ اللہ کے رسول نے اس کی کوئی تعریف نہیں کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے، مفسرین کرام جمی مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ حقیقت تو یہ ہے، یہ اصل میں نہ شیطان کا ہوگا پھونکا ہوا کلام، یا ہو بھی سکتا ہے اس کا کوئی انکار نہیں، اور محمد الرسول اللہ نے کوئی تعریف نہیں کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کا جو ہے اثر تھا۔ یہ قرآن کا کیا تھا؟ اثر تھا۔ یہ قرآن کی تاثیر تھی، یہ پڑھنے والی کی تاثیر تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں پڑھا کہ جو ہے کفار اللہ کے رسول جب سجدے میں گئے، صحابہ بھی سجدے میں گئے اور کافر لوگ بھی سجدے میں جانے پر کیا ہو گئے؟ مجبور ہو گئے۔ اس مجمع کے اندر جتنے کافر تھے سب سجدے میں چلے گئے، صرف ایک شخص سجدے میں نہیں گیا، اور اس ایک شخص کے نام کے تعلق سے کئی اقوال ذکر کیے گئے۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ امیہ بن خلف جو ہے سجدے میں نہیں گیا، بلکہ زمین سے مٹی اٹھا کر جو ہے پیشانی پر لگا لیا اور کہا کہ میرے لیے اتنا ہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جس آدمی نے سجدہ نہیں کیا ہے اس کو میں نے کفر کی حالت میں مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان آیتوں کے اثر سے جو مشرکین اللہ کے رسول کے ساتھ سجدے میں گر گئے تھے، اللہ نے ان سارے مشرکوں کو جو ہے ایمان کی توفیق دی ہے، ہدایت کی توفیق دی ہے، اس کو مفسرین نے نقل کیا ہے۔ تو بہرحال یہ عظیم صورت کریمہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت سجدہ کو پڑھا تو سجدے کے اندر چلے گئے تھے، اس لیے ہمارے سامنے آیت سجدہ پڑھی گئی ہے۔ اس لیے جو ہے ہمیں بھی جو ہے ابھی کیا کرنی چاہیے؟ سجدے تلاوت کرنی چاہیے، یعنی سجدہ کر لینی چاہیے۔ اس صورت کا مختصر انداز میں خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ النجم مکی صورت ہے، اس کے اندر 62 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اس مضمون کو واضح طور پر بیان فرمایا، ستارے کی قسم کھا کر کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے ساتھی ہیں یہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، یہ غلط راستے پر نہیں ہیں، یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، یہ وحی جو بھی آتی ہے یہ اللہ کی جانب سے آتی ہے، اور اسی کو یہ کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ جو بھی بات بیان کرتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے، یہ اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کرتے۔ پھر جو ہے آگے چل کر جو ہے معراج کے واقعے کو بیان فرمایا اور حضرت جبریل کے دیکھنے کے واقعے کو بیان فرمایا کہ 2 مرتبہ ان کو اصلی شکل میں دیکھا، ایک مرتبہ مکے کے اندر اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اصلی شکل میں دیکھا۔ پھر آگے چل کر لات عزیٰ منات کی قباحت کو بیان کیا گیا کہ جو ہے آگے چل کر بیان فرمایا گیا کہ جو ہے یہ کفار مکہ اپنے لیے لڑکے تجویز کرتے تھے، اللہ کے لیے لڑکیاں یعنی فرشتوں کو لڑکیاں بناتے تھے، اس کی بھی جو ہے تردید کی گئی اور کہا گیا کہ یہ بھی جو ہے تمہاری ظالمانہ تقسیم ہے اور اللہ اس سے منزہ پاک ہے۔ اور اسی طریقے سے لات و عزیٰ کے تعلق سے بیان فرمایا گیا، زجر کے طور پر، ڈانٹ کے طور پر کہا کہ اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سند نہیں اتاری جس کی تم عبادتیں کر رہے ہو۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ یہ کفار مکہ جو ہے اپنے خیال کے پر چلتے ہیں، اپنے ظن کے اوپر عمل کرتے ہیں، اپنے نفسانی خواہشات پر چلتے ہیں، اور فرمایا گیا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو ہے ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے لیے وہ نہیں ہے جس کی وہ جو ہے تمنا کرے، بلکہ جو ہے دنیا اور آخرت کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور جو ہے دوسرے رکوع کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا کہ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمیں جو ہے یہ بت وغیرہ قیامت کے دن اللہ سے سفارش کر کے جو ہے جہنم سے بچا لیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ کوئی فرشتہ بھی جو ہے اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر آگے چل کر بیان فرمایا گیا کہ یہ کافر لوگ جو ہے فرشتوں کو جو ہے بیٹیاں نام دیتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ یہ آخرت کے اوپر ایمان
نہیں رکھتے، ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، صرف یہی علم ہے ان کافروں کے پاس کہ یہ اپنے خیالات پر چلتے ہیں اور اپنی خواہشات پر چلتے ہیں۔ پھر آگے چل کر بیان فرمایا گیا کہ آسمان اور زمین کے تمام خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو اچھے اعمال کرے گا دنیا کے اندر اس کو ویسا بدلہ ملے گا، جو برے اعمال کرے گا اس کو اسی کے حساب سے ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ پھر فرمایا کہ جو گناہ کبیرہ سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا تیسرے رکوع کے اندر بطور خاص، دوسرے رکوع کے اندر آخر میں یہ بھی فرمایا گیا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور ماں کے پیٹ میں جنین کی شکل میں تھا، اس کے سارے احوال سے اللہ خوب واقف تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ انسان کو اپنا تقدس کا اظہار نہیں کرنی چاہیے، اپنی بڑائی کو لوگوں کے سامنے جتانا نہیں چاہیے۔ پھر تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے اس شخص کا تذکرہ فرمایا، ولید بن مغیرہ، جو ہدایت کے قریب آ چکا تھا، دوستوں نے بھٹکا دیا کہ اتنا مال دے دو گے تو جو ہے ہم تمہارے عذاب کو اپنے سر پر لے لیں گے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے کہ کوئی کسی کا عذاب کو اپنے سر پر اٹھا لے، بلکہ ہر کافر کو اس کی سزا ملے گی، کوئی کسی کا عذاب کو ٹال نہیں سکتا، اور کسی کا ایمان کسی کو نفع نہیں دے سکتا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ انسان جو بھی کوشش عمل کرے گا اخلاص کے ساتھ کیا ہوا جو بھی نیکی ہوگی، یہ ساری چیزوں کو اللہ کے پاس دیکھ لے گا، پالے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا گیا ہے کہ جو ہے جتنی بھی چیزیں انسانوں کے ساتھ واقع ہوتی ہیں، پیش آتی ہیں، ہنسنا، رونا، زندگی، موت، یہ ساری چیزوں کا مالک اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی جو ہے جوڑوں کو پیدا کیا، نر مادے کو پیدا کیا۔ اور پھر اس کے بعد تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے ہلاک شدہ قوموں کا تذکرہ فرمایا، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح اور قوم لوط وغیرہ کی ہلاکت کا تذکرہ بیان فرمایا، تاکہ جو ہے ان ہلاک شدہ لوگوں کے تذکرے سے جو ہے تم عبرت حاصل کرو اور نافرمانیوں سے بچتے رہو۔ پھر جو ہے اللہ کے رسول کے تعلق سے فرمایا کہ یہ جو ہے کلم کھلا ڈرانے والے ہیں، یہ اگلوں کی طرح جیسے اگلے حضرت آدم سے سلسلہ چلا حضرت عیسیٰ تک، یہ جو نبی آئے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی ایک ڈرانے والے کیا ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ پھر قیامت کے نقشے کو کھینچا کہ قیامت قریب ہے، اور جو ہے اس کے ہولناکی اور اس میں ہونے والے عذاب اور جو ہے اس کے وقوع کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو ہے اس کے اندر جو تکالیف ہوں گی لوگوں کو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اور اسی طریقے سے کفار مکہ کو خطاب کر کے بطور خاص کہا گیا کہ تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، ان واقعات سے تعجب کرتے ہو، تم ہنستے ہو روتے نہیں، اور تم تکبر کرتے ہوئے کھیل کے اندر مبتلا ہو، یہ تم جو ہے بڑے گھاٹے کے اندر ہو۔ اگر تم سدھر جاؤ، اللہ کی اطاعت کرنے لگو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر نافرمانی کرو گے تو جو ہے تم کو نافرمانی کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور بطور خاص انسانیوں کو خطاب کیا گیا کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کی جائے اور اللہ ہی کے لیے عبادت کی جائے۔ یہ چند جملوں کے اندر خلاصہ تھا۔ بس اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن پاک سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔